اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251۔ فَهَزَمُوهُمْ، پس انہوں نے شکست دی انہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وَأَعْطَاهُ، اور عطا فرمائی اس کو اللہ نے، الملک حکومت، والحکمت اور دانائی، وَعَلَّمَهُ، اور سکھا دیا اس کو، مما جو یشاء چاہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کفار کو شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کی۔ چنانچہ یہ مٹھی بھر مجاہدین صبر و استقامت کے ساتھ میدان جنگ میں اتر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست دے دی۔ اس جنگ میں نمایاں کردار حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے جالوت جیسے طاقتور پہلوان اور سامان جنگ سے لیس جرنیل کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا۔ حالانکہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا سن کم عمر تھی ان کی، اور بیماری کی وجہ سے کمزور بھی تھے، اور یہ جذبہ فلسطینی بچوں میں آج بھی نمایاں ہے، جو اسرائیلی ٹینکوں اور گولیوں کے مقابلوں میں صرف پتھر کے ٹکراؤ سے داد شجاعت دیتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر لا نہ دفع بچاؤ کرتا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، الناس لوگوں کی، بعضهم بعض کا، ببعض بعض کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت سے نوازا اور جتنا چاہا علم بھی عطا فرمایا، اور اگر اس طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، لفسدت، تو برباد ہو جاتی، الارض، زمین، تو زمین برباد ہو جاتی۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی ظالم قوم ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کے ذریعے اس کے ظالم کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اہل زمین پر خاص فضل ہے، کیونکہ اگر ایک ہی سرکش قوم ہمیشہ برسر اقتدار رہتی تو کمزور لوگوں کا جینا دوبر ہو جاتا اور ساری زمین ظلم و فساد سے بڑھ جاتی۔ لیکن اللہ ذو فضل و کرم علی العالمین، سارے جہانوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔ دل کا یہ آیت اللہ کی آیتیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکا، آپ پر، بالحق کی، ٹھیک، وَإِنَّكَ، اور یقیناً آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لَمِنَ میں سے، المرسلین، رسولوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ دل کا یہ الرسول، سب رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے، من، کسی سے، کلام فرمایا اللہ نے، ورفع، اور بلند کیے، بعضهم، ان میں سے بعض کے، درجات، درجے۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض جس طرح نفس انسانیت میں سب کسی سے برابر ہیں، مگر صلاحیتوں کے اعتبار سے ہر ایک کا مرتبہ مختلف ہے، اسی طرح نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں، لیکن کاملات و مراتب کے اعتبار سے بعض کو بعض فضیلت حاصل ہے، اور سب سے افضل نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنایا، آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، آپ کو چشمدید گواہ بنایا، آپ کی رضا چاہنے کا اعلان فرمایا، آپ کو قرآن کا علم دیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو نور بنا کر بھیجا، آپ کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا، آپ کے دین کو گزشتہ دیان کے لیے ناسخ قرار دیا، مطلب پہلے جو دین گزر چکے ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں اور اب
کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی ہر صورت اور ہر آیت کو معجزہ بنایا، جس کی مثل یعنی جس کی کوئی مثال نہ کوئی لا سکا اور نہ ہی کوئی آئندہ لا سکے گا۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، آپ سب رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، مطلب ابھی ان کے جسم میں روح بھی نہیں آئی تھی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔ تمام زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کسی بھی پاک جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ الغرض تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو کاملات متفرق طور پر پائے جاتے ہیں، مطلب متفرق الگ الگ، کسی میں کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے، کسی میں کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جنت کے خازانے رضوان نے کہا، یا محمد آپ کو بشارت ہو، یعنی آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو علم انفرادی طور پر عطا فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ مطلب کسی کو کسی ایک چیز کا، ہر نبی کو کسی ایک چیز کا علم عطا فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا علم عطا فرما دیا، لہٰذا آپ کا علم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ ہے، اور مزید ایسی عظمتیں بھی عطا فرمائی ہیں جن میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ بلا شبہ سارے انبیاء کرام ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح ہیں اور دیگر انبیاء کرام ستاروں کی مانند ہے۔ تنبیہ: کسی نبی کی فضیلت اس طرح بیان نہ کی جائے جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو، کیونکہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور سب کی تعظیم لازم ہے، یعنی سب کا احترام لازم ہے، اس لیے کسی ایک نبی کی تعریف اس طرح سے نہ کی جائے کہ دوسرے نبی کی اس میں مطلب دوسرے نبی کی کوئی تعظیم میں فرق آئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ وَآتَيْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم فرزند مریم کو البیناتی کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم مدد فرمائی ہم نے ان کی بروح القدس پاکیزہ روح سے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس جبریل سے ان کی مدد فرمائی۔ اور لو اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ مانا اقتلا لڑتے الذین جو من سے بعدی بعد ہم ان کے من سے بعدی بعد ما جاءتہم کہ آ گئیں ان کے پاس البینات کھلی نشانیاں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال یعنی آپس میں قتل نہ کرتے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی اختلاف اور جھگڑا نہ کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے حق اور باطل کے راستے بالکل واضح کر دیے ہیں اور ہر انسان کو اپنی مرضی کا راستہ منتخب کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اب بعض تو اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتے ہیں اور بعض اس کا غلط استعمال کر کے کافر بن جاتے ہیں۔ لیکن اختلافوں انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پس ان میں سے من کوئی آمنا ایمان پر رہا، ومنہم اور ان میں سے من کوئی کافر ہو گیا۔ ولو اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ مقتتلوا نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ یفعلوا کرتا ہے ما یرید جو چاہتا ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض مومن رہے اور بعض نے کفر اختیار کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین اے ایمان والو انفقوا خرچ کر لو مما جو رزقناکم ہم نے دیا ہے تم کو، من قبلی اس سے پہلے، این کہ یاتی یا آجے یومن وہ دن، لا بیع نہ خرید فروخت ہوگی فیہ اس میں، ولا
اور نہ خلتن دوستی، ولا اور نہ شفاعتن شفاعت۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ مطلب قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ جو مال، اچھا مال سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، خرچ کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو کوالٹی دی ہے وہ اس چیز کو آگے پھیلائے۔ مطلب اگر اللہ نے کسی کو دولت دیا ہے تو وہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ علم آگے پھیلائے، کسی کو دنیا کا علم دیا ہے تو وہ دنیا کا علم پھیلائے، کسی کو دین کا علم دیا ہے تو وہ دین کا علم پھیلائے۔ اگر آپ ایک حدیث سے آپ کو پتہ ہے اور وہ حدیث سے آپ کسی کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کی اتنی فضیلت ہے کہ شاید اس حدیث کے ہی بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، تو کبھی کوئی نیکی یہ سوچ کے مت چھوڑا کریں یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، شاید آپ کا ایک سکھایا ہوا لفظ، ایک بتایا ہوا لفظ ہی آپ کی جو ہے نا وہ کر سکے، آپ کو آپ کی شفاعت کر سکے، آپ کو عذاب سے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہر نیکی یہ سوچ کے کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ شاید اسی نیکی کے ذریعے ہم کو بخش دے۔ وَلِلْكَافِرِينَ اور کافر ہم وہی الظالمون ظالم، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اچھا یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی اور دولت دونوں آزمائش ہے، نہ زندگی ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی دولت، لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی دولت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے نیکیاں خریدے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرے۔ قرب مطلب ان کے قریب ہو اللہ، کیونکہ اللہ والوں کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی اور اللہ کی اجازت سے وہ شفاعت بھی کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کر کے ظلم کا راستہ اختیار کیا، قیامت کے دن نہ تو کوئی دوستی ان کے کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت انہیں فائدہ دے گی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا بغیر ہوا اس کے، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کریم کی تمام آیتوں سے افضل ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان ہے، جامع مطلب مکمل، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے از خود زندہ اور قائم ہے، نیند اور اونگ سے پاک ہے، اس کی کرسی حکومت زمین و آسمان کو محیط ہے، نظام کائنات اس کی تدبیر سے رواں دواں ہے اور اس کی نگہبانی اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ مطلب زمین و آسمان کی جو نگرانی کرنا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، ان کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ ذوالجلال میں صرف وہی شفاعت کر سکے گا جسے اجازت ہوگی۔ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا علم کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے، اور مخلوق صرف اتنا ہی علم رکھتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی موت کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہر فرض میں اس کو لازمی، ابھی آپ بے شک لکھ بھی لیجئے گا اور اس کو اپنانے کی بھی کوشش کیجئے گا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ سیدھا مطلب موت کے بعد وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ الحی لا تاخذہ، نہ اس الحی زندہ ہے، القیوم سب کو زندہ رکھنے والا، لا تاخذہ نہ اس کو آتی ہے سناتن اونگ، ولا اور نہ نوم نیند، بغیر اس کے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لاہو اسی کا ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ من ذی کون ہے، من ذی کون ہے جو یشفع سفارش کر سکے، اندہ اس کے پاس، الا بغیر باذنہ اس کی اجازت کے، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے بغیر اس کی اجازت کے، یعلم جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان سے پہلے ہے، وما اور جو خلفہم اس کے بعد ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ گھیر سکتے، بشیء کسی چیز کو، من سے علم ہی اس کے علم،
इल्ला मगर बिमा शाअ जितना वो चाहे, जानता है जो इससे पहले हो चुका है और जो इनके बाद होने वाला है, और वो नहीं घेर सकते किसी चीज को इसके इल्म से मगर जितना वो चाहे। वासियुन समा रखा है कुर्सियुहु उसकी कुर्सी ने, अस्समावाती आसमान, वल अर्दा और जमीन को, उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को समा रखा है। वला और नहीं यऊदुहु थकाती उसे हिफ्ज़ुहुमा ज़मीनों आसमान की हिफाजत, उसे ज़मीनों आसमान की हिफाजत नहीं थकाती। वाहुवा और वही है अल-अय्यु सबसे बुलंद, अल-अज़ीमु अज़मत वाला वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। ला इकराहा कोई जबरदस्ती नहीं, फिर दीनी दीन में, दीन में कोई जबर नहीं यानी कोई जबरदस्ती नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दीन में जबर नहीं यानी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान ना बनाया जाए, क्योंकि कुरान करीम ने हक और बातिल के रास्ते बिल्कुल वाज़िया कर दी हैं। जो अपनी मर्जी से शैतान को ठुकरा दे और हक को मान ले तो अल्लाह ताला उसको नूर की ऐसे शहरा पर गामजन कर देता है जो उसे बिला आखिर जन्नत में ले जाती है, और जो शैतान की इत्तबा करता है यानी शैतान की पैरवी करता है वो तारीकियों में सरगर्दां होकर जहन्नुम में गिर जाता है। कद कद तबय्यना बेशक खूब वाज़िया हो गई है और रुश्द हदायत मिनल गय्यी गुमराही से, फमन तो जो यकफुर इनकार करे बित्तागूत शैतान का, वयुमिन और ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह के साथ, फ़कदी तो इस्तंसा का उसने पकड़ लिया, बिल उर्वती हल्का अलवुफ़्का मजबूत। बेशक हदायत गुमराही से वाज़िया हो चुकी है, इसलिए जो शख्स शैतान का इनकार करे और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए तो उसने ऐसा मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला लफ, लन फी सामा लखा जो नहीं टूटने वाला, वल्लाहु और अल्लाह ताला समी उन सब कुछ सुनने वाला, अलीम उन सब कुछ जानने वाला है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह वलीयु मददगार, अल्लज़ीना आमनु ईमान वालों का, युखरिजुहुम निकाल ले जाता है इन्हें मिन से अज़्ज़ुलुमाती अंधेरों, इलन नूरी नूर